ایک زمانے میں دور ایک سلطنت میں ایک ایسا دائرہ موجود تھا جہاں جادو پھلتا پھولتا تھا اور صوفیانہ مخلوق آزادانہ گھومتی تھی۔ یہ ایک ایسی سرزمین تھی جہاں خواب حقیقت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اچھائی اور برائی کے درمیان کی لکیر اکثر دھندلی رہتی تھی۔ اس جادوئی سلطنت کے مرکز میں عمرانیہ کا عظیم قلعہ کھڑا تھا، جس پر عقلمند اور انصاف پسند بادشاہ سیڈرک کی حکومت تھی۔ کنگ سیڈرک اپنی رعایا کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کے لیے جانا جاتا تھا، جس نے اسے مہربان شہزادے کا خطاب دیا تھا۔ اس کے دور حکومت سے ملک میں امن اور خوشحالی آئی اور لوگ اس کی پرستش کرتے تھے۔ تاہم توازن اور دوہرے پن کی کسی بھی کہانی کی طرح سائے میں ایک تاریک قوت چھپی ہوئی تھی۔ بلیک فارسٹ کی گہرائیوں میں ایک قدیم اور شریر ہستی جسے ملکی دی ڈیول کہا جاتا ہے، بادشاہ کا تختہ الٹنے اور بادشاہی کو افراتفری میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ ملکی اس روشنی سے ناراض ہو گیا تھا جس کی نمائندگی کنگ سیڈرک کرتا تھا اور پورے ملک میں تاریکی پھیلانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک منحوس دن جب سورج نے آسمان کو نارنجی اور گلابی رنگوں میں رنگ دیا، ملکی نے اپنا منصوبہ حرکت میں لایا۔ اس نے بادشاہی پر بدماش مخلوق کا ایک گروہ اتارا، ہر کونے میں تباہی مچا دی۔ لوگ خوف اور مایوسی کی لپیٹ میں تھے اور ایسا لگتا تھا کہ امن کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ افراتفری کی خبر کنگ سیڈرک کے کانوں تک پہنچی اور وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ اپنے قابل اعتماد مشیروں کے ساتھ اس نے خود شیطان کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ ریاست کے محافظوں کے قدیم نمونوں سے لیس سیاہ جنگل کے دل کی گہرائی میں قدم رکھیں گے۔ دریں اثنا سلطنت کے مضافات میں ایک پرانے گاؤں میں الیسٹر نام کا ایک نوجوان اور پرجوش لوہار رہتا تھا۔ الیسٹر ہمیشہ سے جادو سے ایک پراسرار تعلق رکھتا تھا، جسے اس نے غلط فہمی کے خوف سے دنیا سے چھپا رکھا تھا۔ اپنے تحفظات کے باوجود اس کا دل ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی خواہش سے جل رہا تھا۔ کنگ سیڈرک کی جستجو کا لفظ الیسٹر کے کانوں تک پہنچا اور اس نے اپنے اندر عزم کی ایک لہر محسوس کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس مہربان شہزادے کی اس کے عظیم مقصد میں مدد کرنے کی طاقت ہے۔ اپنے بھروسہ مند ہتھوڑے اور نایاب جادوئی دھات کے ساتھ جو اس نے خفیہ طور پر اکٹھا کیا تھا، الیسٹر نے قدیم منتروں سے لیس بختر کا ایک سوٹ تیار کیا جو اندھیرے کے خلاف ایک ہتھیار تھا جس سے بادشاہی کو خطرہ تھا۔ قسمت کی رہنمائی میں الیسٹر نے خود کو بلیک فارسٹ کے دروازے پر پایا۔ کنگ سیڈرک اور اس کے وفادار ساتھیوں کے ساتھ ان کے خطرناک سفر میں شامل ہوئے۔ جیسا کہ وہ پیش گوئی کرنے والے جنگل میں گہرائی میں داخل ہوئے، انہیں مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا اور غدار مخلوق کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر بھی ان کا عزم اٹل رہا، روشنی اور محبت کی طاقت میں ان کے یقین سے۔ آخر کار وہ جنگل کے دل میں پہنچ گئے، جہاں ملکی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی جنگ تاریکی کے خلاف روشنی کا تصادم تھا، جیسا کہ کنگ سیڈرک اور الیسٹر نے اٹل عزم کے ساتھ لڑا۔ ان کی مشترکہ طاقت، جسمانی اور جادوئی دونوں، ایک نہ رکنے والی قوت ثابت ہوئی۔ مایوسی کے آخری عمل میں ملکی نے ایک تباہ کن جادو کا آغاز کیا، میدان جنگ کو سائے کے طوفان میں لپیٹ لیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ساری امیدیں ختم ہو گئی ہوں۔ لیکن افراتفری کے درمیان الیسٹر نے اپنے چھپے ہوئے جادو کی گہرائیوں میں ٹیپ کیا، خالص روشنی کے ایک اندھیرے کو بلایا جس نے اندھیرے کو دور کیا اور شیطان کو ہمیشہ کے لیے بھگا دیا۔ فاتح کنگ سیڈرک اور الیسٹر بادشاہی میں واپس آئے، ہیرو کے طور پر اعلان کیا۔ لوگوں نے خوشی منائی اور امن بحال ہوا۔ الیسٹر اب اپنا جادو چھپا نہیں رہا، ایک مشہور جادوگر بن گیا جس نے اپنی طاقتوں کو شفا دینے، حفاظت کرنے اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اور اس طرح مہربان شہزادے اور لوہار جادوگر کی کہانی زمانوں سے گونجتی رہی، جو ہمدردی، بہادری اور تاریکی اور روشنی کے درمیان ابدی جنگ کا ثبوت ہے۔ بادشاہی پروان چڑھی اور اس کے باشندے اس بہادر جوڑی کی یاد کو پسند کرتے تھے جنہوں نے انہیں تاریکی کے چنگل سے بچایا تھا، اور ان کے نام ہمیشہ کے لیے عمرانیہ کی تاریخ میں لکھے ہوئے تھے۔ سال گزر گئے
اور بادشاہ سیڈرک کی دانشمندانہ اور منصفانہ حکمرانی کے تحت عمرانتیہ کی سلطنت ترقی کرتی رہی۔ الیسٹر، مشہور جادوگر، بادشاہ کا ایک قابل اعتماد مشیر بن گیا۔ اس کا جادو اور علم بادشاہی کی خوشحالی میں مددگار تھا۔ امن کے اس دور میں سائے سے ایک نیا خطرہ ابھرا۔ صوفیانہ زمرد غاروں کے اندر ایک طاقتور نمونے کے بارے میں افواہیں پھیلتی ہیں جو اس کے مالک کو ناقابل تصور طاقت فراہم کرتی ہیں۔ اس طرح کی طاقت کے رغبت نے دائرے کے تمام کونوں سے افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا، بشمول بدنیتی کے ارادے والے۔ کنگ سیڈرک، انصاف کے اپنے فطری احساس سے رہنمائی کرتے ہوئے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے الیسٹر کو طلب کیا اور اسے اس فن پارے کو بازیافت کرنے کا کام سونپا، یہ جانتے ہوئے کہ صرف الیسٹر کی جادوئی صلاحیت اور عظیم دل والا ہی اس کے خراب اثر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ الیسٹر اپنی تلاش پر روانہ ہوا، ساتھیوں کے ایک وفادار گروپ کے ساتھ۔ زمرد کے غاروں کا سفر غدار تھا، جادو بھرے جنگلات، چھپے ہوئے جالوں اور فن پارے کی حفاظت کرنے والی افسانوی مخلوقات سے بھرا ہوا تھا۔ ایلسٹر کے ساتھیوں میں لیرا نامی ایک ہنر مند تیر انداز، ایلارا نامی ایک عقلمند اور صوفیانہ ڈریوڈ اور رولینڈ نامی ایک بہادر نائٹ شامل تھا۔ جب وہ بھولبلیا کے غاروں میں گہرائی میں داخل ہوئے تو انہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا جس نے نہ صرف ان کی جسمانی طاقت بلکہ ان کی اخلاقیات اور لچک کو بھی جانچا۔ اچھے کی طاقت پر الیسٹر کے اٹل یقین نے ہر چیلنج میں ان کی رہنمائی کی، انہیں اپنے عظیم مقصد پر مرکوز رکھا۔ آخر کار وہ زمرد کے غاروں کے دل تک پہنچے جہاں آرٹفیکٹ، جسے آرب آف ایٹرنیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک دوسری دنیاوی روشنی سے جگمگاتا۔ اس کی طاقت واضح تھی اور الیسٹر اس سے لاحق ہونے والے بے پناہ خطرے کو محسوس کر سکتا تھا۔ احتیاط اور عزم کے ساتھ وہ اپنے جادو کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے بدعنوان اثر سے بچانے کے لیے مدار کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی وہ نمونے کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھا، غار کے اندر سے ایک آواز گونجی، ایک آواز جو بدگمانی اور فتنہ سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ملکی تھا، شیطان الیسٹر نے برسوں پہلے نکال دیا تھا۔ ملکی اپنی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے سلطنت کو دوبارہ اندھیرے میں ڈالنے کے لیے اپنے لیے اورب آف ایٹرنیٹی کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی۔ الیسٹر اور ملکی کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی، ان کا جادو ٹکراؤ اور غار کو روشنی اور سائے کی شاندار نمائشوں سے روشن کر رہا تھا۔ لیکن الیسٹر کا غیر متزلزل عزم اور اس کے اتحادیوں کی غیر متزلزل وفاداری ایک زبردست قوت ثابت ہوئی۔ مل کر وہ ملکی کو ایک بار پھر شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، اسے ہمیشہ کے لیے دائرے سے نکال دیا۔ اورب آف ایٹرنیٹی کے ساتھ اب محفوظ طریقے سے اس کے قبضے میں، الیسٹر نے اس کی رغبت کا مقابلہ کیا اور عمرانتیہ واپس آ گیا جہاں کنگ سیڈرک اور لوگ اس کی کامیابی کی خبر کے منتظر تھے۔ بادشاہ اور اس کی رعایا نے خوشی منائی، ایلسٹر کی بہادری اور ایک بار پھر اندھیرے پر روشنی کی فتح کے لیے شکر گزار تھے۔ اس کے بہادری کے کاموں کے اعتراف میں الیسٹر کو گارڈین آف دی ریلم کا خطاب دیا گیا، جس کی ذمہ داری مملکت کو مستقبل میں پیدا ہونے والے کسی بھی خطرے سے بچانے کا تھا۔ اس نے اپنے نئے کردار کو دل و جان سے قبول کیا، اپنے جادو اور حکمت کا استعمال کرتے ہوئے بادشاہی کو روشن مستقبل کی طرف رہنمائی کی۔ اور یوں بادشاہ سیڈرک کی مہربانی اور الیسٹر کی ثابت قدمی سے امن اور ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے ساتھ عمرانتیہ کی بادشاہی ترقی کرتی رہی۔ مہربان شہزادہ اور لوہار جادوگر کی کہانی زندہ رہی، ایک کہانی نسل در نسل گزری جو لوگوں کو ہمدردی، بہادری اور برائی پر اچھائی کی لازوال فتح کی یاد دلاتی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، عمرانتیہ کی بادشاہی کنگ سیڈرک کی چوکس نظروں اور دائرے کے محافظ الیسٹر کے ثابت قدم تحفظ کے تحت پروان چڑھی۔ زمین پروان چڑھتی ہے، اس کے لوگ اس جادو کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہیں جو ان کی زندگی کے ہر پہلو سے گزرتا ہے۔ تاہم افق پر تاریکی کا وقت چھا گیا۔ مورگانا نامی ایک بدماش جادوگرنی جو اقتدار کی پیاس سے بھڑکتی تھی، ممنوع ابی ایس کی گہرائیوں سے ابھری۔ اپنی مڑی ہوئی خواہشات اور قدیم منتروں کے ساتھ اس کا مقصد عمرانتیہ کو فتح کرنا
اور اس کے باشندوں کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا تھا۔ کنگ سیڈرک نے ہمیشہ چکنا آنے والے خطرے کو پہچان لیا اور الیسٹر سے اس نئے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہنرمند افراد کی ایک ٹیم کو جمع کرنے کا مطالبہ کیا۔ الیسٹر نے تیز اور درست تیر انداز لیرا سے مدد طلب کی۔ ایلارا ڈروڈ جس نے فطرت کے ساتھ بات چیت کی۔ رولینڈ تلوار چلانے اور حکمت عملی دونوں میں مہارت رکھنے والا بہادر نائک، اور سرینا ایک ہونہار جادوگر جو دفاعی جادو میں مہارت رکھتی۔ ایک ساتھ اس گروپ نے مموعہ حبس کی گہرائی میں قدم رکھا جو تاریکی اور اسرار کے دائرے میں ہے۔ ان کا سامنا غدارانہ مناظر، بدکردار مخلوق اور مورگانا کے رازوں کی حفاظت کرنے والے قدیم سرپرستوں سے ہوا۔ ہر آزمائش کے ذریعے ساتھیوں کے درمیان رشتہ مضبوط ہوتا گیا، ان کا مشترکہ مقصد ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آخر کار وہ مورگانا کی کھو تک پہنچ گئے، ایک بٹی ہوئی بھولبلیا جو وہموں اور جادو سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے چیمبر کے قریب پہنچے، مورگنا ان کے سامنے نمودار ہوئی، تاریک طاقت کو پھیلاتی ہوئی تھی۔ اس نے انہیں اپنی طرف راغب کرنے کی امید میں انتہائی طاقت کے وعدوں کے ساتھ تانا دیا، لیکن گروپ میں سب سے آگے کھڑے ایلسٹر کو ان کے اتحاد کی طاقت کا اندازہ تھا۔ اس نے محبت اور ہمدردی کی طاقت میں اپنے اعتقاد کی تصدیق کرتے ہوئے مورگانا کے فتنوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے ان کی اجتماعی ہمت اور وفاداری پر عمل کرتے ہوئے اس کی رہنمائی کی۔ ایک زبردست جنگ شروع ہوئی، جادو سے ٹکرا گیا جب گروپ مورگانا کی تاریک قوتوں کے خلاف لڑا۔ الیسٹر اپنے جادوگرنی عملے کو چلاتے ہوئے مورگانا کے ظالمانہ حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے روشنی کے طاقتور منتر اتارے۔ لیرا کے تیروں نے بے حد درستگی کے ساتھ اپنا نشان پایا، ایلارا نے فطری دنیا کی قدیم حکمت کو چھیڑا، رولینڈ کی تلوار ہر جھولے کے ساتھ درست ثابت ہوئی، اور سرینا نے تحفظ کی ناقابل عبور رکاوٹیں کھڑی کیں۔ جادو اور مرضی کے آخری تصادم میں الیسٹر کا غیر متزلزل عزم اور اس کے ساتھیوں کی مشترکہ طاقت نے فتح مند ثابت کیا۔ مورگانا کی تاریک طاقت کم ہو گئی تھی اور اسے ایک ابدی جیل میں بند کر دیا گیا تھا تاکہ دوبارہ کبھی بھی امرانتیا کے دائرے کو خطرہ نہ ہو۔ مورگانا کی شکست کے ساتھ ہی بادشاہی میں روشنی اور ہم آہنگی بحال ہو گئی۔ لوگوں نے اپنے ہیروز کی بہادری اور بیلوس کا جشن مناتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ الیسٹر، لیرا، ایلارا، رولینڈ اور سرینا کو لیجنڈز کے طور پر سراہا گیا، ان کے نام ہمیشہ کے لیے مملکت کی تاریخ میں نقش ہو گئے۔ الیسٹر نے امرانتیا کو مستقبل میں پیدا ہونے والے کسی بھی خطرے سے بچاتے ہوئے دائرے کے سرپرست کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے بادشاہی کی خوشحالی کو یقینی بنایا اور جادو اور انسانیت کے درمیان نازک توازن کو برقرار رکھا۔ اور اس طرح مہربان شہزادے، لوہار جادوگر اور ان کے دلیر ساتھیوں کی کہانی زندہ رہتی ہے، جو اتحاد، محبت اور ہیروز کے ناقابل تسخیر جذبے کی پائیدار طاقت کا ثبوت ہے۔ نسل در نسل امرانتیا کے لوگوں نے اپنے غیر معمولی نجات دہندگان کی یاد کی قدر کی، ان کی میراث اس بات کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ اندھیرے میں بھی نیکی غالب آئے گی۔ سال گزر گئے اور بادشاہ سیڈرک اور دائرے کے سرپرست الیسٹر کی نگاہوں میں امرانتیا کی بادشاہی ترقی کرتی رہی۔ یہ سرزمین امن اور خوشحالی کی آماجگاہ بنی رہی، جہاں جادو اور انسانیت ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ رہے۔ جیسے جیسے بادشاہی ترقی کرتی گئی، وسوسے امرانتیا کی سرحدوں سے باہر ایک پوشیدہ دائرے میں پھیل گئے۔ کنوڈنیتیوں نے ایک صوفیانہ سرزمین کے بارے میں بات کی جو اوالورا کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جو وقت سے اچھوتی ہے اور قدیم جادو سے بھری ہوئی ہے۔ اس جادوئی دائرے کی رغبت نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن اس کے رازوں تک صرف پاکیزہ دل ہی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک دن بادشاہ سیڈرک کے کانوں تک ایک ایسے خطرے کی خبر پہنچی جس سے نہ صرف امرانتیا بلکہ خود ایولورا کو بھی خطرہ تھا۔ دونوں دائروں کے درمیان نازک توازن خطرے میں تھا، اور بری طاقتیں ان سرحدوں کو توڑنے کی سازش کر رہی تھیں جنہوں نے انہیں الگ کر دیا تھا۔ اس کے جواب میں
کنگ سیڈرک نے الیسٹر اور ان کے وفادار ساتھیوں سے کہا کہ وہ اولورہ کے خطرناک سفر پر نکلے۔ انہیں غدار مناظر پر تشریف لے جانے کی ضرورت ہوگی، طاقتور سرپرستوں پر قابو پانا ہوگا اور ان بدکردار مخلوقات کا سامنا کرنا ہوگا جو دائروں کے درمیان امن کو پارا پارا کرنا چاہتے تھے۔ نئے عزم کے ساتھ الیسٹر، لیرا، ایلارا، رولینڈ اور سرینا اپنی تلاش پر روانہ ہوئے۔ گروپ کے ہر رکن نے اپنی منفرد مہارتوں اور جادو کو میز پر لایا، اپنے مقصد میں متحد ہو کر اور دونوں کی حفاظت کی۔ ان کا سفر انہیں جادو بھرے جنگلوں، وسیع سمندروں اور بلند و بالا پہاڑوں کے پار لے گیا۔ راستے میں انہوں نے صوفیانہ مخلوقات کا سامنا کیا، عقلمند باباہے کا سامنا کیا اور قدیم پیشین گوئیوں کو بے نقاب کیا جو ان کے آنے کی پیشین گوئی کرتی تھی۔ آخر کار وہ اولورہ کے چمکتے ہوئے دروازوں پر پہنچے جن کی حفاظت طاقتور آسمانی مخلوق نے کی۔ رسائی حاصل کرنے کے لیے انہیں آزمائشوں کے ایک سلسلے سے گزر کر اپنی اہلیت ثابت کرنی پڑی جس سے ان کی فضیلت، حکمت اور ہمت کا امتحان ہوا۔ ایک ایک کر کے انہوں نے ان آزمائشوں کا سامنا کیا، ہر ایک ابھرتا ہوا فاتح اور اس عمل میں مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ ان کے اٹل عزم اور اچوی کی طاقت میں اٹل یقین نے ان کو آسمانی سرپرستوں کا فضل حاصل کیا جنہوں نے ان کو اولورہ میں داخلہ دیا کہ دائرے کے اندر انہوں نے آسمانی خوبصورتی اور لامحدود جادو کی دنیا دریافت کی، لیکن انہوں نے گھیرا تنگ کرنے والے اندھیرے کا بھی مشاہدہ کیا جس سے اس کے باشندوں کو ہڑپ کرنے کا خطرہ تھا۔ شیڈو لارڈ کے نام سے مشہور ایک قدیم برائی نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس کے جادو کو بروئے کار لاتے ہوئے ایولورا کو غلام بنانے کی کوشش کی۔ الیسٹر اور اس کے ساتھیوں نے شیڈو لارڈ کو شکست دینے اور اولورہ میں امن بحال کرنے کے لیے ایک جرات مندانہ مشن کا آغاز کیا۔ انہوں نے سایہ دار مخلوق کی بھیڑ سے جنگ کی، غدار بھولبلیا کے گلیاروں میں تشریف لے گئے اور خود شیڈو لارڈ کا سامنا ایک موسمی جھڑپ میں کیا۔ آخری تصادم میں محبت اور ہمدردی کی طاقت پر الیسٹر کا اٹل یقین اس کی سب سے بڑی طاقت بن گیا کہ جادو اور اس کے ساتھیوں کی غیر متزلزل حمایت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس نے خالص روشنی کی ایک لہر کو جاری کیا جس نے شیڈو لارڈ کے آس پاس کے اندھیرے کو توڑ دیا۔ شیڈو لارڈ کی دہشت گردی کا راج ختم ہو گیا اور عمرانتھیا اور اوالورا کے علاقے ایک بار پھر نقصان سے محفوظ ہو گئے۔ دونوں سرزمین کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے ان ہیروز کو منا رہے تھے جنہوں نے انہیں اندھیروں کے چنگل سے بچایا تھا۔ الیسٹر، لیرا، ایلارا، رولینڈ اور سرینا قابل احترام چیمپئن کے طور پر عمرانتھیا واپس آئے، ان کے نام ہمیشہ کے لیے تاریخ کی تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان دوستی اور ہمدردی کا ایک گہرا رشتہ قائم ہو چکا تھا جو ان کے مشترکہ تجربات اور برائی پر اچھائی کی فتح کا ثبوت تھا۔ ان کی واپسی کے ساتھ عمرانتھیا اور اوالورا کے درمیان ایک نیا اتحاد قائم ہوا جس سے دونوں دائروں کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے۔ جادو پھلتا پھولتا رہا اور لوگ ہم آہنگی سے رہتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے ہیرو انہیں مستقبل کے کسی بھی خطرے سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اس طرح مہربان شہزادے، لوہار جادوگر اور ان کے بہادر ساتھیوں کی کہانی تمام عمروں میں مشہور افسانہ بن گئی۔